وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو اور آج ہمارے مہمان ہیں حسین نواز صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے صاحبزادے ہیں. حسین صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے پس پردہ کوئی ڈیل کی بات چل رہی ہے؟ کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بیک اینڈ فورتھ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ سے رابطہ کیا کسی نے؟ جی نہیں, میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا, اور جہاں تک میرا علم ہے, میرے علم میں ہے کسی میرے خاندان کے فرد سے بھی جو ہے نا اپنا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ مد نظر رکھیے گا کہ اس وقت میرے خاندان کے اکثر لوگوں کو تو انہوں نے پہلے ہی جیل میں ڈال دیا ہے, اسٹارٹنگ فرام مائی فادر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز, اور پھر اس کے بعد اب یوسف عباس شریف جس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں, اس کو بھی اٹھا کے جو ہے نا انہوں نے جیل میں ڈال دیے. تو اگر کوئی لیٹ سے ڈیل ہونے جا رہی ہوتی تو کیا جو ہے اس قسم کے رویے ہوتے. تو آپ اس وقت جو ہے, آپ نے جس طرح خود بھی فرمایا کہ والد بھی آپ کے جو ہیں اور بہن بھی جیل میں ہیں, تو الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ الزامات جھوٹے ہیں, تو آپ کے پاس کون سے ایسے ایویڈنس ہیں جو ان الزامات کو فرسٹ آف آل تو جھوٹا ثابت کرتے ہیں, اور وہ تو آپ کو پاکستان جا کے پروف نہیں کرنا ہوں گے؟ دیکھیے جی, کہ اس سے پیشتر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ریفرنسز تھے جس میں آپ سب سے پہلے ایون فیلڈ ریفرنس کی آپ بات کرتے ہیں, اٹ از اوور اینڈ ڈن ود. آج جو ہے نا اگر میرے والد صاحب کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو جو ان کی اولاد کی پراپرٹی ہے تو اس بات کو پرزیوم کر لیا جائے کہ وہ ان کی ہے, اور اس بیسس پہ ان کو جو ہے اپنا ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر سزا سنا دی جاتی ہے, اور وہ چیز جو ہے اپنا جو ججمنٹ ہے اپیل کے اندر اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا آلریڈی. لہٰذا یہ بات تو ویسے ہی جو ہے اپنا ایک طرف اب رکھ دینی چاہیے, کیونکہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میرے والد کو جو ہے نا ان پراپرٹیز کے ساتھ لنک کر سکتی ہو. اور دوسری بات یہ کہ کوئی تھوڑا نہیں ہے, مجھے 20 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے باہر, میرا بھائی جو ہے اس کو 26 سال ہو چکے ہیں پاکستان سے باہر, اور ہم یہاں پر اپنا کام کرتے رہے ہیں اور بہت محنت کے ساتھ جو ہے نا اپنا کام کرتے رہے ہیں, رزق حلال کماتے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی بات پہ آ جائیں گے فلیگ شپ ریفرنس, اس میں ایکوٹ کر دیا گیا ہے میرے والد کو بھی اور میرے بھائی کو بھی, اور اس کی جو وجہ ہے میرے پاس آلدو کہ میں نے کورسپونڈنس نہیں دیکھی ہے کوئی اس میں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی اتھارٹیز دے ہیو پلیڈ ود اے ویری اسٹریٹ بیٹ. انہوں نے بتا دیا ہے جو ہے نا ان کو ان نو unequivocal terms کہ جو ہے ہمارے پاس کوئی irregularity نہیں ہے حسن نواز شریف کے بارے میں, لہٰذا وہ چیز بھی نا ختم ان کو ایکوٹ کرنا پڑا, حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ جو ہے نا وہ ایکوٹ کرتے. تو پھر پاکستان جانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ نہیں, آپ سن لیجئے میری بات. اور اس کے بعد ایک تیسرا جو اپنا جو کیس ہے اس وقت جو ہے نا جسے آپ جو ہے نا العزیزیہ کیس کہتے ہیں, وہ بھی جسے کہتے ہیں, اب میں آپ کو اس کی کمزوریاں بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ کے اوپر لے آؤں, تاکہ عوام کی جو ہے نا زبان میں ان ایزی لیمن ٹرمز میں بتا دوں کہ اس میں ان کے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں تھا. انہوں نے کیا چیز الاؤ کی جو کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر جو آپ کا CRPC ہے, جو کرمنل لا ہے, وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا کہ انویسٹیگیشن آفیسر اور جو JIT کے جو چیف تھے ان کی جو وٹنسز ہیں, ان کی جو ٹیسٹیمنی ہے اس کے اوپر بیس کیا, اور وہ کیا ہے کہ فلاں سے میں نے یہ سنا, فلاں سے میں نے یہ سنا, فلاں نے یہ کہا. یہ چیز ایک کورٹ آف لاء میں الاؤ نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ ہیر سے ہوتی ہے, اور ہیر سے رول کے تحت یہ چیزیں الاؤ نہیں کی جا سکتی. لیکن نہ صرف جو ہے اس عدالت میں ان کو الاؤ کیا گیا, بلکہ اس کے باوجود جو ہے نا کوئی کسی قسم کی انکریمنیٹنگ چیز جو ہے وہ ثابت نہیں کی جا سکی. تو نتیجہ اس کے بعد کیا نکلتا ہے کہ اس پرزمپشن پہ جو ہے نا میاں نواز شریف کو سزا دی جاتی ہے کہ شاید جو ہے یہ چونکہ یہ ان کے بچوں کا ہے تو شاید جو ہے نا یہ ان کا ہو. کون سا جو ہے نا ایسا قانون ہے اس پوری دنیا کے اندر کہ جس کی روح سے پرزمپشن کے اوپر آپ کسی کو سزا دے سکیں. اور اس میں ایک اور مذائقہ خیز چیز یہ کہ اس سے پیشتر ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر اس بنیاد پہ جو ہے نا جو 9A4 ہے نیب کا, اس پہ بھی چارج کیا گیا تھا جو کہ بیسیکلی کرپشن سے جو ہے نا اپنا ریلیٹڈ ہے. تو اس میں جج نے ایکوٹ کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمیشن کک بیک کے کوئی جو ہے نا اپنا نہیں تھے. تو اس میں شور مچ گیا جی کہ اس میں کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. تو انہوں نے بیسیکلی کیا کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر چارج ہی نہیں کیا انہوں نے 9A4 کو,
اور 9A5 کا جو ہے نا کر کے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں اب اس میں جو ہے نا اپنا کرپشن کے اوپر ایکوٹ نہیں کیا. عجیب یعنی اس قسم کی جو ہے نا یہ مضحکہ خیز چیزیں جو ہے نا کر رہے ہیں. میں وہیں اپنے سوال پہ آتا ہوں کہ الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تو شاید آپ کو پاکستان میں جا کے اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور اس وقت خاص طور پہ جب آپ کی فیملی کی کوئی اسٹرانگ وائس پاکستان میں نہیں ہے. جی میں آپ کو جو ہے نا ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کے لیے انٹرپول کو درخواست دی گئی تھی، وہ رد کر دی ہے انٹرپول نے، اور وہ کسی سیاسی کیس کی بنیاد پہ رد نہیں کی. انہوں نے اس بنیاد پہ رد کی ہے کہ اس شخص کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہمیں میٹیریلز فراہم کیے ہیں، اور اس میں بائی دی وے انہوں نے ججمنٹ کی کاپی بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شرمناک ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے ججمنٹ کو بھی رد کیا، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو آپ کیس کی جو نوعیت بتا رہے ہیں اس میں اس کا کسی قسم کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. اور انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ آگاہ کر دیا، اب خیر کئی مہینے ہو گئے ہیں اس چیز کو، انہوں نے آگاہ کر دیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز سے کہ ہم آپ کی درخواست جو ہے ریڈ وارنٹ کی رد کر رہے ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے جو ہے نا پاکستان آنے کا، جی ہاں آئیں گے، جی ضرور آئیں گے جو ہے نا پاکستان. مجھے اس سے پیشتر آپ کو یہ بھی علم ہے کہ 1999 کے کو کی رات سے لے کے جلا وطنی تک مجھے جو ہے جیل میں رکھا گیا، جس میں 3-4 ماہ مجھے جو ہے سالٹری کنفائنمنٹ یعنی قید تنہائی میں رکھا گیا، اور جس کے بعد مجھے جلا وطن کر دیا گیا. وہ بھی جو ہے نا قید کاٹ چکا ہوں 14 ماہ کی میں، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں آج لیٹ سے جو ہے نا آ جاؤں، اور مجھے بھی جو ہے نا سب یہ بالکل ایک کلیئر بات ہے کہ جس طرح جو ہے میری بہن جن کا کسی کاروبار سے کوئی تعلق کبھی نہیں تھا، اور ان کو ایک اوور ویلمنگ پبلک رسپانس مل رہا تھا، جو ان کو پکڑ کے اس وقت جیل میں بند کر دیا گیا ہے. میڈیا پہ ان کا بالکل بلیک آؤٹ ہے اس وقت. بائی دا وے میڈیا پہ تو آپ کا بھی بلیک آؤٹ ہو چکا ہے، آپ کو جو ہے پاکستان کے اندر نہیں دکھایا جا سکتا ہے. اس طریقے سے میرا بھی جو ہے نا اپنا بلیک آؤٹ ہوگا وہاں پہ میڈیا میں. اور وہ کیا ہے کہ مجھے اگر وہ اٹھا کے بند کر دیں گے، مجھے نہیں کوئی اس وقت جو ہے اپنا وہاں پہ انصاف کی توقع، اور مجھے جو ہے نا اٹھا کے بند کر دیں گے کہ اگر میں یہاں سے آپ کے ساتھ آواز اٹھا سکتا ہوں، لائرز کو جو ہے انسٹرکٹ کر سکتا ہوں جو ہے نا میں یہاں سے بیٹھ کے، تو وہاں پاکستان میں جا کے کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا مجھے جو ہے نا اپنے جیل میں جا کے سب کچھ کرنے کا. اور اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا ہی ہے. تو یہ بیسک جی حسین صاحب پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیسیکلی پولیٹیکل ڈیسیجن ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو رن کر سکتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب چونکہ پاکستان میں ہیں تو شاید وہاں کا اینڈ جو ہے وہ سنبھالے ہوں گے، ان کو گراؤنڈ لیول سے آپ کو وہ اسی طرح کا مشورہ وہ بھی دیتے ہیں کہ آپ وہاں رہ کے چیزوں کو سنبھالیں؟ جی بات یہ ہے جی کہ ہم یہیں سے جو ہے، اور یہ بات جو ہے نا سب کو پتہ لگ جانی چاہیے اس وقت کہ یہاں پہ ہم وقت ضائع نہیں کر رہے. یہاں ڈوسیز بن رہے ہیں اس وقت، لیگل ڈوسیز بن رہے ہیں یہاں پہ، جو کچھ جو ہے نا کیا گیا ہے میاں نواز شریف کے خلاف اور اس خاندان کے خلاف، اور وہ لیگل ڈوسیز جو ہیں بہت جلد سامنے آئیں گے. اس کے اندر جو گروس انجسٹسز ہوئے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ، وہ بھی جو ہے نا ہائی لائٹ ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ میں ان کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا، ان کو جو ہے کوئی PMLN کا ممبر جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. ان کو قانونی شخصیتیں جو ہیں، وہ آفیسرز آف دا کورٹ جو ہیں، لائرز جو ہیں، وہ ان کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ جو ہے ان کی ایک باقاعدہ جو ہے یہ ایک کس فورم پہ حسین صاحب کس فورم پہ ہائی لائٹ کریں گے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی لائٹ کریں گے، آپ ڈوزیئر اس کے لیے بنا رہے ہیں، کس فورم کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، کہاں پہ آپ یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم اس کو ہر فورم پہ ہائی لائٹ کریں گے، اور بات یہ ہے کہ کیوں کسی فورم کو چھوڑا جائے. پھر یہ چیز جو ہے آج تک ہم نے نہیں کی تھی. جی ودن پاکستان یا آؤٹ سائڈ پاکستان؟ جی ودن پاکستان تو یہاں پہ کافی لوگوں نے آوازیں اٹھائیں اور ان کی آوازیں بند کر دی گئیں. یہاں پہ اس وقت جو ہمارے میڈیا کے انتہائی محترم اور معزز نام ہیں، ان کی جو ہے نا آوازیں بند کر دی گئیں اس وقت. اور یا جس کسی نے جو ہے نا اپنا ان کو لیگل معاملات جو ہیں یعنی ہم سے متعلق یا ہم سے ہٹ کے جو ہے نا لیگل معاملات جو ہیں اٹھانے کی جو ہے نا کوشش کی گئی، لوگوں کی آوازیں بند کر دی گئیں. لیکن اس کے باوجود جہاں تک ہو سکا پاکستان کے اندر بھی اٹھائیں گے اور پاکستان کے باہر تو اٹھائیں گے بھی، اور کیوں نہ اٹھائیں، اور کیوں نہ ہر فورم کے اوپر جو ہے نا یہ معاملات اٹھائے جائیں. ایک چیز حسین صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ ڈوزیئر جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کا کچھ دن پہلے ایک بیان تھا کہ جو
جج سکینڈل تھا, جو جج سے ریلیٹڈ ویڈیوز تھیں, وہ بھی انہوں نے یہ اوپن اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا کہ وہ جو ویڈیوز ہیں وہ انہوں نے لنڈن میں رکھوائی ہیں. تو وہ سرٹنلی آپ کے پاس ہوں گی یا آپ کے نالج میں ہوں گی. کیا ویڈیوز ہیں ایسی اور کیا چیزیں ایسی ہیں؟ اس وقت تو مشکل ٹائم ہے, آپ کو اس وقت وہ شاید سامنے لے آنی چاہیے اگر کوئی ایسی ویڈیوز ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت سزا ان بیسس پہ ہوئی. نہیں دیکھیے جی, کہ جو اس وقت ویڈیو ریلیز کی گئی ہے, میاں نواز شریف صاحب کی سزا کو کالعدم کرنے کے لیے وہی کافی ہے, بشرطے کہ اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے, جو آئین و قانون کے دائرے میں دیکھا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا جائے. اب اس چیز کے لیے جو ہے کیا امر مانے ہے, کیونکہ دیکھیے ان جج صاحب کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے. اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے جو کہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور ریکارڈ کے اوپر لانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ان جج صاحب کو جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا انہیں, اور اس کے بعد ان کو کہا جی کہ ان کی پیرنٹ آرگنائزیشن جو کہ لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں بھیج دیا جائے. لیکن اب تک جو منسٹری آف لا ہے اس نے ان کو وہاں نہیں بھیجا. بالکل ٹھیک. ایک الزام آپ پہ یہ بھی اس وقت جو پاکستان میں کنٹینیوسلی بات بھی ہو رہی ہے کہ جج صاحب کو آپ نے جو ہے منور کیا, ان کو مینیج کیا, ان کو حج کروایا یا ان کو عمرے کروائے, ان کو ملینز آف ڈالرز آفر کیے, ان کو سیکنڈ ریزیڈنسی آفر کی. ان چیزوں میں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جوڈیشری پہ اعتماد, اور سپریم کورٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے یہ ریگولرٹیز ہو رہی ہیں. ہاؤ ڈو وی پلیس دیم, ہاؤ ڈو وی کمپیئر دیم؟ جی میں معذرت چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ بالفرض محال ان کی میرے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی بھی, اگر جو ہے نا کہیں پہ ایک فرض کر لیجئے آپ اس چیز کو, تو اس سے پیشتر جو ہے یہ ویڈیو تو جو ہے نا جن لوگوں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی ان کی جو یہ بات جو ہے نا کہتے ہوئے کہ یہ ایک سزا جو ہے غلط ہے اور مجھ سے جو ہے نا یہ سزا دلوائی گئی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ سارے پوائنٹس, ساری ویکنیسز جو اس ججمنٹ کی ہیں وہ ڈکٹیٹ کراتے ہوئے وہ جو ہے نا جو ویڈیو بنی تھی ہمارے پاس پہلے ہی تھی. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایسے ضمن میں جو ہے نا اپنا ہم میں سے کسی کو کیا ضرورت تھی کہ جو ہے نا اپنا ان کو جو ہے نا حج عمرے کرواتے, یا ان کو جو ہے نا کوئی پیسہ آفر کرتے, یا جو ہے ان کو وہ بالفرض محال ان کو جو ہے نا ڈراتے دھمکاتے. اس چیز کی ضرورت ہی کیا تھی جب یعنی اپنا ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ پہلے ہی اویلیبل تھا اس سے. یہ بات کیا جو ہے نا اپنا کسی ذی شعور انسان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات. حسین صاحب ایک چیز میں فردر تھوڑا سا آگے ان چیزوں کو لے کے چلتا ہوں. چودھری شوگر ملز کے حوالے سے کافی کنٹروورسی پچھلے کچھ دنوں میں کھڑی ہوئی ہے. نیب کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی ہیں, اور جو منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز آ رہے ہیں چودھری شوگر ملز پہ, اور حسین لوتھا کو بھی ہم نے دیکھا یو اے ای سٹیزن, ان کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے اس پورے معاملے میں, اور وہ اس وقت اپروور اور وٹنس بننے والے ہیں ایز پر نیب جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں. ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان دس کیس؟ کیونکہ اس کیس میں کافی لوگوں کے نام بھی ہیں, آپ کی فیملی کے نام بھی ہیں, اور جس طرح کے ایویڈنسز نیب نے سامنے رکھے ہیں, آپ کے پاس کیا ایسا ایویڈنس ہے اس کو غلط پروف کرنے کے لیے؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ نے خود جو ہے نا یہ ساری بات یہاں پہ کہہ دی, اگرچہ میں اس میں کسی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. میں اپنے فیملی کی طرف سے, کیونکہ یہ چیز جو ہے آگے بہت جلد سب جوڈس ہونے والی ہے, تو میں اپنے فیملی کا سٹانس جو ہے لیگلی میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا, کیونکہ جو ہے اس کو جو ہے لیگلی ویٹ ہونا چاہیے, اور یہ وہ سٹانس ہے کہ جو عدالت میں ہمارے وکلاء لیں گے, تو یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ وہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا جو غیر ملکی صاحب ہیں, عرض یہ ہے کہ آپ نے اپروور کا جو ہے نا لفظ استعمال کیا. یہ کب سے جو ہے نا یہ کہانی چل رہی ہے. That's what NAB used, sir. جی نیب نے جو ہے یہی الفاظ یوز کیے نا جی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں, ان کا جو ٹرائل تھا اس کے اندر بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا نا جی, جس کی بنیاد پہ ان کو پھانسی دی گئی. یہ جو آپ کا پلین کانسپریسی کیس تھا, اس میں بھی جو ہے نا یہی لفظ استعمال ہوا تھا نا اپروور, کہ جس کی بنیاد پہ کئی جو ہے اپنا عمر قید کی سزائیں میاں نواز شریف صاحب کو دی گئیں. یہ اپروور کیا ایک فٹ پرنٹ نہیں ہے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا, کہ جس میں جو ہے آپ کو جہاں کہیں کسی کو پھنسانا ہو وہاں پہ جو ہے نا آپ اپروورز جو ہے نا بیچ میں ڈال دیے جائیں. اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ایک یہ بھی عرض کرتا چلوں, میں یہاں پہ یہ جو ہے اپنا میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ
ان صاحب کی پراپرٹی ہے پاکستان کے اندر، ان کا نام ECL میں رہا ہے، ان کو غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو بطور مجرم جو ہے نامزد کیا گیا ہے اس سے پیشتر جو ہے نا اپنا دیگر کیسز کے اندر، اور وہ اگر سارے کیسز جو ہیں ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ECL سے نکال دیا جاتا ہے، تو کیا یہ چیز جو ہے ایک فیئر ٹرائل کے زمرے میں آ سکے گی یہ چیز جو ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں تک ہمارا ڈیفنس ہے وہ تو اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے اور وہ ہمارے وکلاء جو ہیں وہ دیں گے عدالت کے اندر۔ حسین صاحب لاسٹ پہ 3 کوئک کویسچنز ہیں، ٹائم ہمارے پاس کچھ 4 منٹ رہتے ہیں اور آئی اپریشیٹ کہ اگر ہم اس میں کور کر سکیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے منسٹرز جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ کچھ رقم کے اگینسٹ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، نواز شریف رقم ادا کر دیں تو وہ جیل سے رہا کر دیے جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ ایسی کوئی رقم آپ کے نظر میں ہے جو آپ دینے کے لیے تیار ہیں، یا ایسی کوئی ڈسکشن ہے کہیں؟ میں یہ سمجھا نہیں کس قانون کے تحت آپ رقم کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے نواز شریف پلی بارگینز۔ سر دیکھیے، اب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ہے کہ جو ہے یہ باتیں کر دیتے ہیں جن پہ بعد میں جگ ہنسائی ہوتی ہے، یہ معاف کیجیے گا حماقت پہ مبنی باتیں ہیں۔ پلی بارگین کیا چیز ہوتی ہے کہ جس وقت کسی پہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو اس وقت ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پلی کیا ہے، گلٹی ہے یا ناٹ گلٹی ہے، اور اس وقت عدالت جو ہے اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ اگر وہ جو ہے گلٹی پلی لے لیتا ہے، اپنے آپ کو مجرم جو ہے ظاہر کر دیا جاتا ہے، تو اس کو سینٹینس ڈسکاؤنٹ یا جو ہے نا کوئی مل جاتا ہے، اس کو کم سزا مل جاتی ہے کہ اس نے عدالت کا وقت ضائع نہیں کیا۔ اب یہ چیز جو ہے چیئرمین نیب کو جو ہے یہ چیز حاصل ہے کہ وہ جو ہے آپ کو پلی بارگن دے سکتے ہیں، لیکن یہ پری ٹرائل ہوتا ہے۔ اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسز کے جن کے اندر عدالت فیصلے کر چکی ہے اس میں جو ہے نا پلی بارگن کہاں سے آ گئی؟ یہ لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں لیکن اس کی جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو نہیں سوچتے، جس پہ جگ ہنسائی ہوتی ہے اس کی۔ یہ پلی بارگن نام کی چیز قانونی طور پہ ایگزسٹ ہی کس طرح کرتی ہے جو ہے نا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز جو خاص طور پہ امپورٹنٹ تھی وہ اس حوالے سے کہ عمران خان کی ٹرم جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی ٹرم اور شریف فیملی کی مشکلات، ان کا کوئی کنیکشن ہے؟ عمران خان کی ٹرم ختم ہوگی تو شریف فیملی کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیے جی کہ یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس وقت کس پہ کون سا امتحان آ جائے، اور یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پرسنل ونڈیٹا کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اور اس سے پیشتر جو میری ہمشیرہ کو جو گرفتار کیا گیا، یہ انتظار کر رہے تھے، ایک چاہتے تو اس سے پیشتر یا بعد میں بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ انتظار کر رہے تھے اس چیز کا کہ وہ میرے والد صاحب کے پاس ملنے کے لیے جائیں اور وہاں پر جا کے ان کو، میری ہمشیرہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کریں تاکہ ان کو تکلیف پہنچے، تاکہ میری ہمشیرہ کو تکلیف پہنچے، تاکہ ان کے بچوں کو تکلیف پہنچے، اور تاکہ یہ اس کرب کا مزہ لے سکیں۔ یہ انفارچونیٹلی سیڈسٹ ہیں یہ سارے کے سارے، لیکن جو ہے اپنا ان کی امیدوں پہ اس وقت پانی پھر گیا کہ جب ان کی طرف سے بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے گرفتاری دے دی، ان کی طرف سے جو ہے نا کوئی رونا پیٹنا ہی نہیں ڈالا گیا، اور وہ انتہائی جیسے کہتے ہیں کہ بہادری کے ساتھ جو ہے نا اپنا وہ ان گرفتار کرنے والوں کے ساتھ چلی گئی۔ PMLN کے فیوچر پلانز، کیونکہ ایک تو جو -1 اور مائنس نواز فیملی کی بات جو ہے وہ کافی حد تک گردش کرتی رہی پاکستان میں، ابھی بھی چل رہی ہے اسی طرح سے، آپ کو لگتا ہے کہ PMLN اس کے علاوہ ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ اگر شریف فیملی کی سرپرستی نہیں رہتی یا شریف فیملی اس کا پارٹ نہیں رہتی تو کس طرح چلے گی؟ دیکھیے یہ پھر یہ جو ہے نا فیصلہ جو ہے یہ بھی عوام کا ہی ہوگا، عوام کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے کہ اسی طریقے سے کہ جب مریم نواز صاحبہ عوام میں گئیں تو ان کو ایک بہت اوور ویلمنگ رسپانس ملا، محبت ملی، اور وہ دن بدن جو ہے وہ رسپانس بڑھتا جاتا تھا، جس کی نتیجے میں ان کو قید ملی۔ اسی طریقے سے عوام جو ہے جس کو دیکھنا چاہیں گے وہ ویسے ہی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آبویسلی ان کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے جو نا عوام کے ساتھ، اور وہ کبھی بھی کوئی ایسے فیصلے نہیں کرتی ہیں کہ جس پہ جو ہے اپنا عوام ناخوش ہوں، اور یہی چیز ہے۔ اس کا جو ہے نا اپنا میری یا کسی اور کی جو ہے نا دانش و فہم سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا عوام کی خواہش کے ساتط تعلق ہوتا ہے۔ حسین صاحب لاسٹ پہ ایک سوال، کشمیر اس وقت کافی حد تک جو ہے ایشوز کشمیر میں چل رہے ہیں جو خراب، ابھی 370 اور 35A کے بعد انڈیا نے اینیکس جس طرح سے کیا ان دونوں چیزوں کو، تو حالات چینج ہوئے۔
آپ کو لگتا ہے پاکستانی حکومت ٹھیک ہینڈل کر رہی ہے اس مسئلے کو؟ آپ کے فادر ہوتے تو کس طرح سے چینجز ہوتی ہیں اس میں؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا اور میرے خاندان کا، بلکہ ہر پاکستان کا دل روتا ہے کشمیر کے لیے اور ان تمام کشمیریوں کے لیے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ کشمیری جو پریشان حال ہیں، وہ کہ جن کو ان کے بنیادی حقوق سے بھارت نے محروم کر دیا ہے۔ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر پاکستانی کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ ایک جو ہے نا بنیادی بات ہے، ان کو ان کے حقوق کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے نا کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے جو دوسرا سوال جو ہے مجھ سے پوچھا کہ کیا حکومت سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کے سزا مرگ مفاجات۔ ان لوگوں نے پاکستان کو اس قدر کمزور کر دیا ہے، اس وقت فائنانشلی جو ہے نا اپنا انہوں نے اس قدر کمزور کر دیا ہے، سفارتی سطح پہ انہوں نے پاکستان کو اس قدر تنہا کر دیا ہے کہ اس وقت اب اس نہج پر معاملات پہنچ گئے ہیں کہ اس وقت اس کا خمیازہ کشمیری بھگت رہے ہیں اس وقت۔ بہت شکریہ حسین نواز آپ کا، ہمیں جوائن کرنے کا، آپ کا ہمیں وقت دینے کا، اور خاص طور پہ ان معاملات پہ بات کرنے کا اس وقت جو ہے وہ شاید آپ کی فیملی میں سے کوئی بات کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ بہت بہت۔